بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم آمنت بما انزل الله من كتاب صدق الله مولانا العظیم۔ کتاب اللہ کی یہ دوسرے نمبر کی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ 29 رکوع کی بڑے سائز کی 3 آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئی، جن کا ترجمہ تقریباً ہماری زبان میں اس طرح ہوگا: طلاق تو صرف 2 مرتبہ کی ہے، یا تو رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے عورت کو رکھ لو، یا رخصت کرنا ہو تو احسان کر کے رخصت کر دو۔ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ایمان والو کہ عورتوں کو تم نے جو چیز دی ہو اس میں سے کچھ بھی ان سے واپس لے سکو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ مگر ایک صورت ہے کہ دونوں کو ڈر پڑ گیا ہو کہ اب نکاح کے بندھن میں رہ کر وہ اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ عورت اپنے شوہر کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اور سنو، جو شخص بھی اللہ کے حدود پر چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گا ایسے لوگ ظالم اور بدراہ ہیں۔ پھر اگر اس نے طلاق دے دی اسے، تو اب یعنی تیسری طلاق دے دی 2 کے بعد، تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے کسی مرد کے نکاح میں جاوے۔ پھر اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ بھی اسے طلاق دے ڈالے اور یہ پہلے کہ 2 میاں بیوی اگر رجوع کرنا چاہتے ہوں کہ پھر سے نکاح کے بندھن میں وہ بن جائیں، تو یہ وہ اس وقت کر سکتے ہیں جب انہیں پکا خیال ہو کہ اب دوبارہ نکاح کرنے کے بعد میں اللہ کی حدوں کو تھام رکھیں گے تو نکاح کریں، نہیں تو نہ کریں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں تھام رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے جو جاہلیت سے کٹ کر علم کی روشنی میں آ رہی ہے اس کے لیے نشانات بیان فرما رہا ہے۔ اور سنو، جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور پھر وہ اپنی اجل کو یعنی مدت کو پوری کر لیں، تو روکنا ہو تو رکھ لو بھلے طریقے سے، اور رخصت کرنا ہو تو بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اور ہاں یہ بھی سنو کہ زبردستی عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور ان پر زیادتی کرنے کے لیے روکے مت رکھو۔ جو شخص بھی تم میں یہ حرکت کرے گا اس نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ جاننا،
اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے. سب سے بڑی نعمت تم پر یہ ہے کہ انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اللہ نے تم پر آسمانی کتاب نازل فرمائی اور دانشمندی اور دانائی کی باتوں سے تمہیں سرفراز فرمایا. اور اللہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں بھرپور نصیحت کرتا ہے کہ ڈرے جاؤ اللہ سے، اور اس بات کو اپنے علم میں بٹھا رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ 3 آیتوں کا ترجمہ یہ عاجز کہہ نہیں سکتا کہ اس کا ترجمہ کرنے کا حق ادا ہوا یا نہیں، لیکن عام لوگوں کی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساجد بھائی نے کوشش کی کہ سادگی سے ترجمہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور کوئی پیچیدگی ذہن میں پیدا نہ ہو. البتہ جن چیزوں کے خلاصے ان 3 آیتوں کے اندر آئے ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات کی کہیں ناچاتی ہو تو کیا صورت بنے، چھوٹنے کا موقع ہے تو کیا ہو، طلاق دینے کے قواعد اور قوانین جو ہیں وہ کیا ہے. یہ اس امت کو تنبیہ، نصیحت اور واعظ کیا جا رہا ہے جس کے حوالے اللہ کی کتاب کی جا رہی ہے. یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے امت کے حوالے کی گئی. اللہ کی آسمانی کتابوں میں سروپری درجہ ہے اس کا، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتی ہی رہے گی. ان کی زندگی میں محض چھوٹی بڑی عبادات، چھوٹے موٹے معاملات یا دنیا کے انسانوں نے اپنی چوپال بٹھا کر میٹنگوں میں یا کسی دھرمادھیکاری یا ڈیوائنس یا کسی مذہبی چودھری کے تخیل سے کوئی مذہب بنا لیا ہو، ایسا دین یہ نہیں. یہ اللہ کا آسمانی دین ہے، اس اللہ کا دین ہے، اس اللہ کی کتاب مقدس ہے جو انسانوں کا خالق بھی ہے، انسانوں کا مالک بھی ہے اور انسانوں کا الہ بھی ہے، اور ان کی ہر کمزوری کو وہ جانتا ہے.